السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں جنون ستم از قلم عروشی خان، ایپیسوڈ 22۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ آئینو نے ساکت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر بے یقینی سے پوچھا تو یشب شاہ نے بے ساختہ لب دانتوں تلے دبائے۔ میں نے کہا کہ استغفر اللہ۔ نظریں چراتے اس نے اسپاٹ لہجے میں کہہ کر اپنا رخ موڑتے سائڈ پر رکھی پانی کی بوتل کو منہ سے لگاتے سارا پانی اپنے حلق میں ڈیلا۔ جبکہ آئین اور اس کی پشت دیکھ کر ابھی تک اس کے ایک لفظ بھی اٹکی ہوئی تھی۔ تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وہ بے باک تھی، یشب جانتا تھا، مگر وہ اتنی کانفیڈنٹ اور منہ پھٹ تھی، اس کا اندازہ اسے آج ہو رہا تھا۔ میں آپ سے نظریں کیوں ہی چراؤں گا؟ سرخ ہوتی رنگت پہ قابو پا کر بوتل کا ڈھکن بند کرتا وہ اس کی جانب مڑ کر آبرو اچکا کر خاصی سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگا تو آئینور نے اپنا سر جھٹکا۔ مجھے حسام اور پناہ کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، جب ہی بات کا رخ موڑ گئی۔ میں بھی صرف اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ آپ۔ اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ جانتی ہوں تم اس کے ساتھ وفادار ہو، مگر کوئی نہ، پھر کبھی نبھا لینا یہ وفاداری۔ ابھی میری بات کا جواب دو۔ اس نے یشب کی جانب سنجیدہ نگاہوں سے دیکھ کر اپنے بازو سینے پہ باندھتے اس پہ اپنا مصنوعی رعب جھاڑا تو وہ نچلے لب کا کونا دانتوں تلے بے رحمی سے کچل گیا۔ آپ مجھے مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ میں تم سے فقط سوال پوچھ رہی ہوں۔ مقابل کا انداز شاہانہ تھا۔ یشب اس کا یہ انداز بکھیرنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ حسام کی اجازت کے بغیر اسے کچھ بھی بتانے کا روادار نہیں تھا۔ بہت ہی کوئی مرد مرید ہو تم۔ اس کو گہری سوچ میں گم زمین پہ پاؤں کے انگوٹھے سے کھروچے بناتے دیکھ وہ دانت پیس کر بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی یشب کے لبوں پہ مسکراہٹ مچلنے کو بےتاب ہوئی، مگر اسے اپنے تاثرات پہ قابو پانا آتا تھا۔ اب کہتی ہے تو عورت مرید بن جاتا ہوں۔ جھکی ہوئی نگاہیں اچانک سے اٹھتی، ان روح تک اتر جانے والی نگاہوں سے ٹکراتی۔ دونوں کے دلوں میں عجیب سا تاثر بھر گئی تھی۔ پورا جم ایریا اس کے لہجے میں گلی چاہت پہ فنا ہوا تھا۔ اس مرد کا یہ نرم لہجہ
آئنور کی رگوں تک اترتا اس کو 2 پل کے لیے دنیا سے بے نیاز کر گیا تھا۔ وہ اسے کچھ پوچھنے آئی تھی مگر یہ شخص اس کے حواس معطل کر رہا تھا۔ واللہ بہت خطرناک تھا اس شخص کا دل آفروز لہجہ۔ تم بہت مشکل ہو یشب۔ اس کے لب ہلکے سے بڑبڑائے تو وہ نہ چاہتے ہوئے پھر سر جھکائے مسکرا دیا۔ حالانکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ مجھ سا آسان شخص آپ نے کبھی کسی کو نہیں پایا۔ اس کے الفت بھرے لہجے پہ آئنور کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، جیسا وہ اس کے لیے تھا کسی اور کے لیے بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا حسام نے کیوں ابھی سب کو نہیں بتایا، مگر میں اسے بول دوں گا کہ حقیقت کھول دے۔ تاکہ آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اس کے لہجے کی دلکش مبہوتیت پہ آئنور کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس شخص کے الفاظ آفاقی تھے۔ وہ اس کے لہجے میں فنا ہونے والا جذبہ محسوس کرتی، اپنے زور سے دھڑکتے دل کو پرسکون کرنے کی کوشش میں بے ساختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی حرکت کرتے ہاتھ کے ساتھ یشب شاہ کی نگاہیں بھی حرکت کر رہی تھی۔ آئنور کو لگا اگر وہ مزید اس شخص کے قریب رکی تو اسے اپنے سحر میں یوں جکڑ لے گا کہ اس کے طلسماتی لہجے سے وہ کبھی نکل نہیں سکے گی۔ مجھے انتظار مت کروانا، مختصر سے کہتی وہ منتشر ہوتی دھڑکنوں پہ قابو پا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ یشب کی نگاہیں اس کے گلابیہ چلکاتے چہرے پر تھی جو نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہا تھا۔ آپ کو انتظار کیسے کروا سکتا ہوں میں؟ آپ انتظار کروانے کے لیے تھوڑی بنی ہے۔ آپ کو تو نوازنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دل ہی دل میں اس کا روح کو سکون بخشنے والا چہرہ یاد کرتا وہ خود سے گویا ہوتے سر جھکا کر اس کی باتیں یاد کرتا دلکشی سے مسکرانے لگا۔ محبت نے دل کی سرزمین پہ قدم رکھنے کی اجازت چاہی تو اس دلکش مسکراہٹ نے بلا کسی تاخیر کے اس محبت کو خوش آمدید کہا تھا۔
کدھر جا رہے ہو برخودار؟ بلیک ٹریک سوٹ میں ملبوس اپنے پورے قد سمیت لمبے لمبے ڈنگ بھرتے ہوئے سیڑھیاں اترتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا، جب اپنے باپ کی آواز پہ ٹھٹک کر رکتا، ان کی طرف پلٹا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، دلکش آنکھیں، انابی لب جو اس وقت پوری طرح آپس میں بھینچے ہوئے تھے، ہلکی بھوری بیئرڈ اس کے وجیح چہرے پہ بے تحاشا جچ رہی تھی۔ گلے میں پہنی ایک باریک سلور چین جس کے اندر ایک دلکش سا لاکر لگائے وہ اس کو اپنے وجود کا حصہ بنائے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ سے بالوں کو سیٹ کرتا، دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو گھماتے وہ ان کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو، روکنے کا مقصد؟ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اب کی بار میر قائد شاہ نے اپنے بیٹے کے الفاظ دہرائے تھے جب وہ اس باپ بیٹا چارے پہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ ناچنے جا رہا ہوں، چلنا ہے؟ ان کے بیٹوں کے سوال پہ وہ جان بوجھ کر مصنوعی بیزاری سے بولتا، آنکھوں میں شرارت لیے ان سے بھی پوچھنے لگا۔ جب اس کے اس قدر الٹے جواب پہ وہ اسے گھور کر رہ گئے، کیا مطلب؟ وہ مردانہ کم، زنانہ زیادہ مردوں کی تعداد کم پڑ گئی جو انہوں نے تمہیں بھی ناچنے کے لیے رکھ لیا؟ وہ بھی اس کے باپ تھے، ایسے کیسے جانے دے سکتے تھے؟ واٹ the hell؟ ان کی بات سنتا وہ روح تک بلبلایا تھا جب اس کے یوں تڑپنے پہ وہ مسکراہٹ دبائے اخبار پہ جھک گئے۔ دادا جان، منع کر لیں اپنے بیٹے کو، پھر میری باتوں پہ یہ میری پیدائش تک پہنچ جاتے ہیں۔ اپنی دادا کو بھی نیم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے دیکھ وہ شکوہ آمیز لہجے میں بولا جب میر غائب شاہ کہکا لگا گئے، کیا تم اپنے باپ کے قابو آتے ہو برخودار جو تمہارا باپ میرے قابو آئے گا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس منہ سے تمہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اسے اپنی کرتوتیں اچھے سے یاد ہوں گی۔ مسکراہٹ ضبط کرتے انہوں نے تیر سیدھا نشانے پہ مارا تھا۔ جبکہ اپنے باپ کی بےعزتی پہ اب مسکرانے کی باری حسام شاہ کی تھی۔ بابا جان، میں تو نہ سہتا۔ دونوں ہاتھ کو اوپر کی جانب کھڑا کیے وہ اپنے چہرے کی زاویے میں ہر طرح سے بچار کی طاری کرتا، انہیں فیل یعنی کہ بےعزتی محسوس کروانے لگا۔ جو اخبار ہٹاتے اب اطمینان سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تم سہ جاتے؟ حسام، میں جانتا ہوں جتنے تم غیرت لیس ہو تم سہ جاتے اس کے ایٹیٹیوڈ کو
2 मिनट में मिट्टी करते اس کا سارا اورا چھپاک پانی میں گرا گیا۔ صحیح کرتی ہے موم، جو آپ کو زیادہ بھاؤ نہیں ڈالتی۔ صبح صبح اتنی بےعزتی پہ وہ کرتے دل سے ان پہ اپنی بھڑاس نکال گیا۔ جب پیچھے اس کے والد شاہ اپنا سر جھٹک کر رہ گئے۔ ان کا بیٹا ایسے ہی قابو آتا تھا۔ آوارہ گردی چھوڑ دو، اب تو بیوی والے ہو گئے ہو خیر سے، اور اگر ہم ناچیزوں کو کچھ سمجھنے کی غلطی کر لو تو ہمارے ذہنوں میں اپنی اس خود سر حرکت کی روشنی ضرور ڈالنا جس سے ہم ناچیزیں آپ جناب کے رشتے کی سچائی جان سکے۔ ایک ایک لفظ طنز میں ڈبو کر وہ سیدھا اس کے دل پہ وار کرتے نہایت شرم دلانے والے لہجے میں بولے۔ جس کا اس پہ مجال ہے کہ خاک اثر ہوا ہو۔ ڈٹائی میں تو پی ایچ ڈی کر رکھی تھی اس نے۔ آپ لوگ آم کھائیں، گٹھلیاں کیوں گن رہے ہیں؟ ان کی جانب 2 قدم بڑھا کر وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تو وہ دونوں سر جھٹک کر رہ گئے۔ انہیں نہایت جلن مچ رہی تھی یہ جاننے کے لیے کہ ان کا پوتا اس لڑکی سے نکاح کیسے کر گیا۔ ایک جانب اس کے نکاح کی خوشی بھی تھی تو دوسری طرف نہایت کریوسٹی بھی ہو رہی تھی۔ یہ کوئی عام معاملہ نہیں تھا چھوٹے شاہ، بچی کی عزت کا بھی سوال ہے۔ اب کی بار ادیب شاہ نے ذرا سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ بھی ساری شرارت سائڈ پہ کرتا سنجیدہ ہوا۔ اس کی عزت میری عزت ہے بابا، اور عزت کی جانب نگاہ اٹھانے اور زبان چلانے والوں سے کیسے نمٹنا ہے یہ آپ کے سپورٹ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اپنی عورت کی جانب اٹھنے والی بری نگاہ اپنے ہاتھوں سے نوچ کر اس کے خلاف کھلنے والی زبان مقابل کے حلق سے کھینچ نکالوں گا۔ اس کا لہجہ اس وقت نہایت سفاکیت لیے ہوئے تھا۔ کچھ دیر پہلے شرارت اور بیزاری اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جنون کا ہر رنگ دیکھتے وہ اس کے لہجے کی سفاکیت پہ کچھ پل کے لیے ساکت ہوئے تھے۔ جبکہ وہیں اپنے پوتے کی بات سن کر
میر قائد شاہ کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا تھا۔ انہیں اپنے پوتوں کی اسی غیرت، اسی جنون سے تو محبت تھی۔ ان کے پوتے عزتوں کے معاملے میں ایسے ہی جنونی تھی، خواہ وہ ان کے گھر کی عزت ہو یا کسی باہر والے کی۔ اب زیادہ شوخی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جدھر جا رہے ہو جاؤ، لیکن جلدی آنا، آج ناشتہ ایک ساتھ کریں گے سب۔ اپنے بیٹے کو یوں سیریس ہوتے دیکھ کر ادیب شاہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے، ماحول میں پھیلا تناؤ کم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ سچ تھا کہ ان کا ہر بیٹا بے باک اور یوں ہی شدت پسند بھی تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ انہیں اپنے بیٹے شرارتیں کرتے اور نان سیریس ہی پسند تھے۔ حسام شاہ کا جنونی روپ دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا تھا۔ جتنا ان کا یہ بیٹا شرارتی اور بے باک تھا، اس سے زیادہ جنونی تھا، مگر انہیں وہ شرارتی اور بے باک حسام شاہ ہی پسند تھا۔ میں تو آ جاؤں گا، لیکن آپ اپنے بڑی سپوت کو جلد ہی اٹھا لیں۔ رات کو کافی کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بیتاب ہوں ان کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے۔ اپنے باپ کی بات پہ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنا رنگ بدلتا پہلے والے موڈ میں آ چکا تھا۔ اپنے ساتھ ساتھ بہروز شاہ کو گھسیٹنا لازمی سمجھا تھا۔ کسی کو سکون میسر ہونے کہاں دے سکتا تھا وہ؟ ادیب شاہ نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جس کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ رقص کرتی، اس کے چہرے کو چار چاند لگا رہی تھی۔ ڈٹھائی اور بے شرمی کا لبادہ اوڑھے وہ مسرور چال چلتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ان کی آگ برساتی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ واللہ، سو بے غیرت مرے ہوں گے تب یہ پیدا ہوا ہوگا۔ اس کے جانے کے بعد ادیب شاہ میر غائب شاہ کی جانب دیکھ کر تعصب سے سر جھٹک کر بولے، تو وہ انہیں ایسی نظروں سے دیکھنے لگے جیسے پوچھ رہے ہوں، تمہیں کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ اپنے باپ کی نظروں کے مفہوم پہ گڑبڑاتے وہ دوبارہ سے نیوز پیپر پر جھک گئے۔ یہاں خود میں مگن رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ ایک دلکش رات اپنی سیاہی کو سمیٹے اب ایک خوبصورت صبح میں بدل چکی تھی، مگر اس مرد کی نگاہیں اب تک ان معصوم نگوشوں میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح اس کے حصار میں قید۔
السلام علیکم یار، ابھی جتنی ایپیسوڈ آتی ہے نا گزارا کر لیا کریں، لکھنے کے لیے میرے پاس کچھ ٹائم ہی ہوتا ہے کیونکہ مجھے وائس کے لیے بہت پہلے بھیجنی پڑتی ہے ویڈیو، اور نہ ہی میں کوئی اتنی ایکسپرٹ ہوں کہ بے حد جلدی لکھ لوں۔ کل ایپیسوڈ اس لیے نہیں آئی تھی کہ ایپیسوڈ لکھنے کے بعد کاپی کر کے جب بھیجنے لگی تو مجھے کال آ گئی کسی کی، اور میں بے دہانی میں اسے کاپی کرنے کی بجائے کٹ کر کے کال اٹینڈ کر کے مزے سے خود بات کر کے اپنی پورے خاندان سے بات کروانے کے بعد جب ایپیسوڈ کھولی تو ایپیسوڈ غائب۔ میری آنکھیں اور میرا چہرہ، اف، میں بتا نہیں سکتی کیا حالت ہوئی تھی۔ رونا، غصہ، چڑچڑاہٹ، سب ایک ساتھ۔ دوبارہ لکھنے کی ساری انرجی ختم، موڈ آف، اور پھر میں نے کال کرنے والے کو بھی بے حد کوسا اور پھر پوسٹ بھی نہیں لگائی کیونکہ کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ تازہ تازہ دل ٹوٹا تھا۔ انگلیاں ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ خیر، آج غم پرانا ہو گیا اس لیے انجوائے کر کے بتا رہی ہوں۔ اور ایک اور بات، جو کل سینس لکھے تھے وہ ڈیفرنٹ تھے اور آج والے ڈیفرنٹ۔ شاید کل والے زیادہ اچھے تھے۔ خیر، آپ لوگوں نے ٹارگٹ پورا نہیں کیا تھا کس پہ، لیکن آج والے ایپیسوڈ پہ ہر حال میں 500 لائکس اور 200 کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں۔ بائے بائے، اللہ پامان، ہیو اے گڈ ٹائم۔